پاکستان کے اندر کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ویمنز یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر اب بایولوجیکل میلز کو داخلہ ملنے کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ یونیورسٹیز کا جو نام بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپی بھی نہ رہے, ہمیں پتہ ہو ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, واٹس ہیپننگ آل اراؤنڈ اس انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں جی. سب سے پہلے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی, نمبر 2 گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ, گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور, یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس لاہور, دا ویمن یونیورسٹی آف ملتان اینڈ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. یعنی یہ تمام یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے یا اٹس آلریڈی ڈن. وہاں پہ جو آپ کا جو فارم ہے نا جو آپ بھرتے ہو اسٹوڈنٹ کا, وہاں پہ آپ کا پہلی بات ہے ویمن یونیورسٹی جینڈر کیوں پوچھ رہے ہو آپ؟ ویمن یونیورسٹی ہے, وائی آر یو آسکنگ جینڈر؟ اب جینڈر کی فیلڈ ڈالی ہے اور اس میں 2 آپشنز ہیں, ایک ہے فیمیل اور ایک ہے فیمیل ٹرانسجینڈر. فیمیل ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے مین آئیڈینٹیفائنگ ایز اے وومن. اب مجھے بتائیں, اگر مجھے صرف اس کی تھوڑا سا حکمت بتائیں, اگر ایک لڑکا ہے وہ 18 سال کا ہے اور وہ اپنے آپ کو بس کہہ دیتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور وہ جا کے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے, کون روکے گا اس کو؟ اور مجھے بتائیں پھر اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ یعنی اگر ایک لڑکے کو یا کچھ لڑکوں کو آپ اجازت دے دیتے ہو کہ وہ ویمن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اس سے کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ ہم بہت پروگریسو ہو گئے ہیں, بہت ایک پاکیزہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ آپ نے وہ اسپیس جو کہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ریزرو تھی وہاں پہ آپ نے لڑکوں کو اجازت دے دی ہے. اور لڑکیاں ظاہری بات ہے ان کے وہاں پہ واش رومز ہیں, ان کی اپنی وہاں پہ جو ہے نا مسلے بنے ہوتے ہیں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں, پرائیویٹ, تو اس میں آپ اجازت دیتے ہو. اب دیکھیں جو لڑکیاں اور لڑکے کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں نا ان کو پہلے سے پریمپٹیولی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ میل فیمیل دونوں ہیں, دونوں کے اپنی چیزیں, اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے چلنا ہے. جو ویمن اونلی کالجز یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ لڑکیاں تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو یہ کمفرٹ ہوتا ہے کہ بھائی ساری لڑکیاں یہاں پہ اور کوئی ہے نہیں. لیکن اس کے اندر اگر آپ ایک گھسبیٹھیا بیچ میں بھیج دیں یا کچھ ملٹیپل لوگ ایسے بھیج دیں تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوگا. اور اگر چلیں میں آپ کی فار دا سیک آف آرگومنٹ بات مان بھی لیتا ہوں کہ جی ٹرانسجینڈر کے لیے آپ کو بڑی فکر ہے, تو کو ایجوکیشن کم پڑھے ہیں, آپ جائیں جا کے وہاں پہ داخلہ لیں, سیدھا جو آپ کا بایولوجیکل سیکس تھا اس کے مطابق آپ جائیں, آپ فارم بھریں, تو کوئی آپ کو تعلیم سے تو کوئی نہیں روک رہا. ایون دیکھیں سبحان اللہ, a trans woman being in a woman only university is far more dangerous than a co university. True. کیوں؟ کیونکہ خواتین کو پتہ ہے سامنے مرد ہیں جی, ان کے ساتھ ڈیلنگ الگ ہوتی ہے. جب ایک نامحرم مرد ہے ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے. بٹ a trans woman in a women university میں مسلح ہے, خواتین اپنا حجاب اتار کے یعنی اپنے فیس انکور کر کے نماز پڑھتی ہیں, واش روم میں جا کے اپنے حجاب اتار دیا, چینج وغیرہ کر لیا سب کچھ. بٹ جب پتہ ہے کہ سامنے مرد ہیں تو وہ اپنے فیس کو کور کر کے, جو فیس کور کرتی ہیں یا جو اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں, تو وہ کانشیس ہو جاتی ہیں. ابھی اصل میں نا سارا بات یہ ہے کہ وہ جو کیسز ہیں جو ویسٹ میں ہمیں بار بار ملتے ہیں کہ ایک ٹرانس وومن نے ہاسٹل میں وومن کا ریپ کیا, اس کو جب جیل میں ڈال دیا, وومن اونلی جیل میں, تو اس نے وہاں پہ خاتون کا ریپ کیا. اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. تو وہی چیز سبحان اللہ یہاں پہ بھی وہ فالو کی جا رہی ہے کہ ایک وومن اونلی یونیورسٹی میں آپ کو ڈیفینیٹلی کیا ضرورت ہے جہاں پہ خواتین اکیلے ہیں اور وہ کیجول ہیں, بالکل ان کے اپنے کامن رومز ہیں, وہ وہاں پہ حجاب اتار کے یا ایون فار ایگزامپل حجاب نہیں بھی پہنتی, وہ کیجولی اپنی گپ شپ مار رہی ہیں. جب ان کو پتہ ہو کہ ایک میل بیٹھا ہوا ہے تو دل بی کانشیس, تھوڑا سا ایک اپنا اورا مینٹین کرنا. بٹ ایک ٹرانس وومن ہے, ایون چلے ہم کہتے ہیں اس نے میک اپ بھی کیا, اس کے بڑے بال بھی ہیں, لیکن ہے تو وہ اندر سے مرد نا. یا تو نا کہ ویسٹ سے ہم نے یہ ایگزامپلز نہ دیکھی ہوں, وہاں پہ یہ چیزیں ہو کے اب واپس آ رہی ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ٹرانسجینڈرزم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کس منہ سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یا تو ہونا کہ آپ کوئی سولوشن دیں ہمیں, آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے جی کیسے بچیوں کا ریپ آپ کیسے روکیں گے؟ اگر ایک لڑکا غصہ آتا ہے اور وہ اس طرح سے کرتا ہے تو آپ کیسے روکیں گے؟ دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خود مانتے ہو جو ٹرانسجینڈرزم کے پروموٹرز ہیں وہ خود کہتے ہیں کوئی بندہ جینڈر فلوئڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں وہاں پہ گیا ہوں تو میں جا کے جو تھا ایز اے گرل گیا تھا, وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں گرل نہیں ہوں, لڑکیوں کو دیکھ کے میں نے کہا نہیں آئی ایم اے مین ناؤ. اب اس کو کیسے نکالیں گے آپ وہاں سے؟ مجھے سولوشن دینا آپ. یا تو نا کہ آپ ہمیں کوئی بڑا اچھا فول پروف سولوشن دیا ہو,
آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, یو آر ایبسولوٹلی شوٹنگ ان دا ڈارک, یو ہیو نو آئیڈیا, اور اس پروسیس کے اندر آپ ہماری بچیوں کو جو ہے نا خطرے میں ڈال رہے ہو. تو یا تو نا کہ تم لوگ کوئی عقل کی بات کرتے ہو, کوئی سمجھ کی بات کرتے ہو, دس از ایبسولوٹ اٹر نانسنس. کوئی بندہ میں کہتا ہوں جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا, وہ کبھی بھی کسی مرغے کو نا ایسے یعنی مرغیوں کے دڑبے میں نہیں چھوڑ دے گا جا کے کہ آپ جاؤ جا کے اور کوئی مسئلہ نہیں وہ مرغا آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا ایسے مرغی تو ہم مانتے. پاگل تو نہیں ہو گئے آپ لوگ, کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تو ان کے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں, اور پھر ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے نا وہ ٹرانسفوبک ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سولوشن دو, آپ سولوشن تو دو نا. دیر از نو سولوشن یو ہیو, بس سوائے اس بات کے کہ نہیں ان کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائے. بھائی وہ جو ساری خواتین جن کی فیلنگس کیا, ان کی عزت جو ہے نا ہرٹ ہو جائے, ان کی آپ جانے خطرے میں ڈال دو. امریکہ میں آئے دن کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ جی کوئی باتھ روم میں گھس گیا, کوئی فلاں گھس گیا, کوئی فلاں گھس گیا, اور اب ہمارے پاس بھی یہ باتیں پہنچ گئی. میں سمجھتا ہوں جو اس یونیورسٹیز کی جو جن کی ہم نام مینشن کیا ہے نا, جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو جن پیرنٹس کو پتہ ہے کہ میری بچی یہاں پڑھ رہی ہیں, جب سب سے بڑا ان کا حق ہے, یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جا کے اس پہ آواز اٹھائیں, اس پہ سوشل میڈیا پہ لکھیں اور بات کریں کہ ہمارا ابھی ایون ریپ کوئی نہیں بھی کرتا تو لڑکیاں جب آپس میں وومن آن یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کلوز بیٹھتی ہیں, ٹچ کرتی ہیں, ہائی فائیو چل رہے ہیں, ہگ چل رہا ہے, اوکے جی ملتے ہیں, یہ وہ. ایک مرد جو خواتین کی شکل میں ٹرانس وومن بنا ہوا ہے, وہ اگر اتنا بھی کر رہا چلیں تو میں کیسے برداشت کروں کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی مرد جو ہے نا اس کو وداؤٹ نوئنگ کہ یہ مرد ہے. کسی بھی طریقے سے شریعت کے تو مطلب ہزاروں, میں تو بات کروں ورسٹ کیس سیناریو, ویسے تو ایک ایک جگہ پہ دیکھیں ایون یہاں تک کہ لڑکیاں فطرتی طور پر نا جب خواتین آپس میں ہوتی ہیں وہ اپنی قسم کی گپیں مارتی ہیں, جب ان کو پتا ہو کہ ایک لڑکا بھی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تھوڑی سی کانورسیشن بدل جاتی ہے, تو آپ ان کے ساتھ یہ ولف ان شیپس کلوتھنگ کیوں آپ بیچ میں لے کے جا رہے ہو. اور دیکھیں جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں, پیرنٹس کو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی خاص طور پر اس پہ ایکشن لیں. جس طرح ابھی دیکھیں کراچی میں نوپلیکس سنیما کے اندر جو اس کا واش روم تھا, وہاں پہ کچھ مرد حضرات جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس فیلڈ میں, عورتوں کے باتھ روم میں گھسے ہوئے. بھائی یہ ڈسکشن ابھی امریکہ میں بھی چل رہی ہے کہ ان کو اسپیس دینی ہے یا نہیں دینی, اس پہ بھی بحث چل رہی ہے. دیر از اسٹل ویری اسٹرانگ اپوزیشن جو ان کو مل رہا ہے. یہاں پاکستان والے اتنے ماشاءاللہ تبارک اللہ پروگریسو ہو گئے ہیں کہ لڑکیوں کے باتھ روم میں بغیر کسی یعنی بغیر کسی وجہ کے 2-4 لڑکے جو کہ صرف انہوں نے جو ہے نا اسکرٹ پہن لیا یا سرخی پاؤڈر لگا دیا تو آپ عورت ہو گئے. یعنی اتنا آسان ہے عورت بننا, اتنا آسان ہے عورت بننا. صرف آپ نے جو ہے نا سرخی پاؤڈر لگا دیا اور تھوڑا سا میک اپ کر لیا, تھوڑا سا اسکرٹ پہن لیا, ننگے ہو گئے تھوڑے سے, تو آپ عورت بن گئے. دس از کریزی. تو اب آپ سوچو کہ اگر کوئی بھی خواتین جو ہیں اس طرح کے یعنی کسی بھی مال کے اندر, ایک مین اسٹریم آپ کا مال ہے, وہاں پہ جا رہی ہیں, کسی سنیما کا واش روم ہے, کچھ بھی ہے, وہاں پہ اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں مرد گھسے ہوں گے. doesn't make any sense. Women rights کے خلاف ہے. I think women should stand up and speak about their rights کی. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی باہر کا جو ہے نا ہمارے اندر نہ ڈالا جائے. میں چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں نا خاص طور پہ وہ اس پہ ضرور ایکشن لیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پیرنٹ ہے نا وہ اگر اپنی بچی کو ویمن یونیورسٹی میں بھیج رہا ہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ کوئی ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتا. وہ ایگزیکٹلی اسی لیے تو اس کو اس میں بھیج رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک یعنی جس میں صرف خواتین ہوں وہاں پہ بچی جو ہے پڑھے. وہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ وہاں پہ کوئی ووک ایجنڈا کا بندہ آ کے یہ کہے کہ جی میں ایکچولی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ایز اے وومن تو مجھے بھی داخلہ مل جائے. تو یہ تو بالکل اس پورے ریزن کی بات خلاف ہے کہ آپ جس کو الاؤ کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو اس پہ سختی سے احتجاج کرنا چاہیے. اور میں آپ کو اندر کی ایک اور بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ تو ہو گیا نا کہ یونیورسٹیز نے ایک چیز بتا دی اور وہاں پہ فارم ڈال دیا. کچھ لڑکیاں جو ہیں جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہیں, انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو ہمیں فورس کرتی ہیں کہ آپ نے یہ باتیں جو ہے نا یہ باہر نہیں کرنی, آپ نے شور نہیں مچانا, آپ چپ کر کے ایکسیپٹ کرو. یونیورسٹی نے اگر یہ فیصلہ کیا تو کچھ تو انہوں نے سوچ کے کیا ہوگا, کچھ تو سوچ کے کیا ہوگا نا. تو آپ زیادہ اسمارٹ نہ بنو اور آپ کا کوئی کچھ آپ کی سیفٹی کو کوئی مطلب خطرہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہونے والا, ایوری تھنگ از اوکے. آپ لوگ ایسی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں, ڈرامہ کریٹ نہ کریں, بس جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. تو وہ بچیاں کہتی ہیں ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو وہی بات جو ہم نے لاسٹ شو میں بات کی تھی نا کہ کبھی کبھار بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے اس سینس میں کہ جی پریشر ڈالا جاتا ہے کہ خاموش رہو ورنہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے. اب اکثر یونیورسٹیز اس طرح کی جو ہیں وہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پہ بڑی دور سے کوئی عورت جو ہے فار ایگزامپل پڑھنے کے لیے گئی ہے, اب اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی آواز اٹھائی ہے زیادہ بات کی مجھے یہاں سے چھٹی کرا کے واپس بھیج دیں گے. سو دس از ہراسمنٹ. میں سمجھتا ہوں یہ پراپر ہراسمنٹ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی, جہاں پہ اگر وہ کچھ آواز اٹھانا بھی جائیں تو ان کو بھی اس سے روکا جا رہا ہے.